السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ توبہ آیات 17 تا 42۔ نہیں ہے مشرکوں کا کام کہ آباد کریں وہ اللہ کی مساجد کو، جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کفر کی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے سب اعمال، اور آگ ہی میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجد کو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ توقع ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ہو جائیں وہ منزل پانے والوں میں سے۔ کیا بنا رکھا ہے تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور آباد کرنا مسجد حرام کا برابر اس کے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے یہ دونوں نزدیک اللہ کے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے، وہ بڑے ہیں درجہ کے لحاظ سے اللہ کے ہاں، اور یہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسی جنتوں کی کہ ان کے لیے ہیں ان میں نعمتیں سدا رہنے والی، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے ایمان والو، مت بناؤ تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان کے مقابلہ میں، اور جو رفیق بنائے گا ان کو تم میں سے، سو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ مان پڑ جائیں گے، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، زیادہ محبوب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اللہ کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، اور اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا فاسق لوگوں کو۔ یقیناً مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ بہت سے مواقع پر، اور غزوہ حنین کے دن جب غرہ تھا تم کو اپنی کثرت تعداد کا، تو نہ کام آئی تمہارے کوئی چیز، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود، پھر بھاگ نکلے تم پیٹھ پھیر کر۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور نازل فرمائے ایسے لشکر جو نہ نظر آتے تھے تمہیں، اور سزا دی ان لوگوں کو جو منکر حق تھے، اور یہی سزا ہے منکرین حق کی۔ پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ اس کے بعد بھی جس کو چاہے، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، حقیقت یہ ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، سو نہ پھٹکنے پائیں قریب بھی مسجد حرام کے اس سال کے بعد، اور اگر تمہیں خوف ہو تنگ دستی کا تو ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہیں حرام مانتے ان چیزوں کو جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، حتیٰ کہ وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھ سے، اور وہ بن کر رہیں چھوٹے۔ اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ محض باتیں ہیں ان کے منہ کی، ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے، غارت کرے انہیں اللہ، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بنا لیا ہے انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، جبکہ نہیں حکم دیا تھا انہیں مگر صرف یہ کہ عبادت کریں الہ واحد کی، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں نور اللہ کا اپنے منہ سے، اور نہیں ماننے والا اللہ مگر یہ کہ مکمل کرے اپنی روشنی، خواہ کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، خواہ کتنی ہی ناگوار ہو مشرکوں کو۔ اے ایمان والو، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے علماء اور راہب ضرور کھا جاتے ہیں مال لوگوں کے ناجائز طریقہ سے، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، سو خوشخبری دے دو انہیں دردناک عذاب کی، جس دن دہکائی جائے گی اس پر جہنم کی آگ، پھر داغا جائے گا اسی سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ ہے وہ جو جمع کیا تھا تم نے اپنے لیے، لو اب چکھو مزہ اس کا جو تم سمیٹا کرتے تھے۔ بے شک تعداد مہینوں کی نزدیک اللہ کے 12 ماہ ہے، اللہ کے نوشہ میں جس دن سے پیدا فرمائے اس نے آسمان اور زمین، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست۔ سو نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے اوپر، اور جنگ کرو مشرکوں کے ساتھ سب مل کر، جس طرح جنگ کرتے ہیں وہ تم سے سب مل کر، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ دیتا ہے متقیوں کا۔
حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا اضافہ ہے کفر میں، گمراہ کیے جاتے ہیں، جس سے یہ کافر لوگ حلال کر لیتے ہیں کسی مہینے کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اور حرام قرار دیتے ہیں اسی کو سال، تاکہ پوری کر لیں تعداد ان کی جنہیں حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، اور اس طرح حلال کر لیں وہ جسے حرام قرار دیا ہے اللہ نے۔ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے کام، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا حق کا انکار کرنے والوں کو۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب کہا گیا تم سے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم چمٹ کر رہ گئے زمین سے؟ کیا پسند کر لیا ہے تم نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں، کہ نہیں ہے ساز و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں مگر بہت تھوڑا۔ اگر نہ نکلو گے تم تو سزا دے گا تم کو اللہ دردناک سزا، اور لے آئے گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو، اور نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر نہیں مدد کی تم نے نبی کی تو بے شک مدد کی تھی اسی کی اللہ نے، اگر نہیں مدد کی تم نے نبی کی تو بے شک مدد کی تھی اس کی اللہ نے، اس وقت بھی جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، دو میں دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور جب کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سو نازل کیا اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب اس پر، اور مدد کی اس کی ایسے لشکروں سے جو نہیں نظر آتے تو تمہیں، اور کر دیا بول کافروں کا نیچا، اور بول اللہ کا وہ تو ہے ہی اونچا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بشرط یہ کہ تم سمجھو۔ اگر ہوتا آسانی سے حاصل ہونے والا فائدہ اور ہلکا سفر تو یہ ضرور پیچھے چلتے تمہارے، لیکن بہت کٹھن ہو گیا ان کے لیے یہ راستہ، اور عنقریب اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔